اور اس وقت کی اہم خبر کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیرزن کا دورہ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کوئٹہ پہنچے ہیں جہاں انہوں نے کوئٹہ گیرزن کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کوئٹہ میں موجود ہیں، کوئٹہ گیرزن کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، تو ان کے دورے کی تفصیلات سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کوئٹہ میں موجود ہیں، کوئٹہ گیرزن کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بھی انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ کوئٹہ گیرزن کا ان کا دورہ سامنے آیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کوئٹہ کے دورے پر ہیں اور اپنے دورے کے دوران انہوں نے کوئٹہ گیرزن کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے سے متعلق جیسے جیسے اطلاعات ہمارے پاس موصول ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیرزن کا دورہ ISPR کی جانب سے ابتدائی طور پر اس دورے سے متعلق یہی بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے جس حوالے سے سما اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہا ہے کہ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے کوئٹہ گیرزن کا دورہ کیا گیا ہے۔ اس دورے کے حوالے سے آپ سے مزید تفصیلات بھی شیئر کریں گے، مگر اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کوئٹہ گیرزن کا دورہ کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، یہ اہم نوعیت کا دورہ ہے جس حوالے سے سما اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے کوئٹہ گیرزن کا دورہ کیا گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سما سمیرہ خان نے، ان سے جانتے ہیں۔ سمیرہ، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس دورے کے حوالے سے؟ جی بالکل، دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں زیر تربیت افسران اور فیکلٹی اراکین سے خطاب کیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے اعلیٰ تربیتی معیار، فکری پختگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے جو اس ادارے کی نمایاں پہچان ہے۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ کالج کے فارغ تحصیل افسران اپنی غیر معمولی کارکردگی اور پیشہ ورانہ وابستگی کے باعث نمایاں مقام حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے جدید جنگ کے تیزی سے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، تینوں مسلح افواج کے باہمی اشتراک اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو واضح ہدایت کی کہ وہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے اپنی اور اپنی زیر کمان فورسز کی مسلسل تربیت جاری رکھیں، جبکہ پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کے اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھیں۔ انہوں نے بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل نے بہت اہم بیان یہاں دیا ہے کہ پاکستان کی متوقع ترقی کو پروپیگنڈا، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی پیش رفت کو پراکسیز اور منفی پروپیگنڈا کے ذریعے سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے باعث ناکام رہیں گی۔ بلوچستان میں امن اور استحکام کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ سیکیورٹی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوام دوست حکمت عملی، جامع ترقی اور بہتر طرز حکمرانی بھی ناگزیر ہیں۔ انہوں نے حکومت بلوچستان کی عوامی فلاح، سماجی و معاشی ترقی اور ریاست و عوام کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے آخر میں کہا کہ بلوچستان میں امن، استحکام اور ریاستی رٹ برقرار رکھنے کے لیے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور پیشہ ورانہ عزم قابل تعریف ہیں۔ جی سمیرہ، آپ بڑی تفصیل سے ہمیں بتا رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے شرکاء سے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مسلسل تربیت جاری رکھیں۔ فورسز کو انہوں نے کہا ہے اور بلوچستان میں تعینات تمام ہی فارمیشن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیا ہدایات جاری کی ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیرزن کے دورے کے موقع پر؟ جی بالکل، انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان کیونکہ ٹرین ایسی ہے وہاں پر بہت واضح طور پہ اس چیز کے ثبوت بھی مل چکے ہیں کہ بیرونی سرپرستی میں پاکستان کے خلاف اس امن اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے زیر تربیتی افسران اور فیکلٹی اراکین سے خطاب کیا اور ان نے فارمیشنز جو کہ وہاں پر تعینات ہیں بلوچستان میں اور بہت کڑے حالات میں پاکستان کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتی ہیں، انہوں نے ان کے افسران سے کہا کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اس عزم کا اعادہ کیا جائے کہ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ
دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر مظہر کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی متوقع ترقی اور بلوچستان کی ترقی کو پروپیگنڈا، جعلی خبروں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا. پاکستان کی پیش رفت کو پراکسیز اور منفی پروپیگنڈا کے ذریعے سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے باعث ناکام ہوں گی. انہوں نے فارمیشن کے جوانوں سے اور افسران سے یہ بھی کہا کہ جدید جنگ کے تیزی سے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز جو کہ ابھی ہم نے انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف میں باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا، تینوں مسلح افواج کے باقی کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر بھی زور دیا. انہوں نے ہدایت کی کہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے اپنی اور اپنے انڈر کمانڈ فورسز کی مسلسل تربیت جاری رکھیں، جبکہ پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھیں. صحیح. سمیرا، جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا اور ہمارے پاس بھی یہی اپڈیٹ آئی ہے کہ افسران کو نئی ٹیکنالوجیز اور ملٹی ڈومین آپریشن پر مہارت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی فیلڈ مارشل کی جانب سے. سمیرا، یہ کتنا اہم ہے کہ ماڈرن اسٹریٹجی کے حساب سے، ماڈرن وارفیئر کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو اپ گریڈ کرنا؟ یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے. تھینک یو فار آسکنگ دس، کیونکہ جب ملٹی ڈومین آپریشنز کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جتنے انٹرنیشنل وار کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پاکستان کا ایک جو ماڈیول ہے، جسے میں نے بھی کہا لاسٹ ایئر 2025 میں ہم نے مارکہ حق میں جسے امپلیمنٹ کیا، وہ ہے ملٹی ڈومین آپریشنز اور تینوں مسلح افواج کی آپس میں سینرجی. ان دونوں ماڈلز کو اس وقت انٹرنیشنل وار کالجز کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے پہلی مرتبہ وہ فوج ہے جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. ایئر فورس نے 6 کنسپٹ کل چین بنائی تھی اور اسی طریقے سے پاکستان کی بحریہ نے، انٹرنیشنل شیلف واٹرز نے جس طریقے سے ایریا ایکسس ڈینائل کی پالیسی اپنائی. دنیا اس وقت اس چیز کو دیکھ کے حیران ہے کہ ان تینوں مسلح افواج کا آپس میں سینرجی اور پھر ملٹی ڈومین آپریشن جس کے اندر انتہائی اہم کمپوننٹ شامل ہوتے ہیں. اس کے اندر لینڈ، سی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور اس کے علاوہ وہ تمام تر ایسے کمپوننٹ جن کو استعمال میں لا کر آپ دشمن کو ناکام کر سکتے ہیں. پاکستان نے اس کا مظاہرہ کیا تھا. یہی چیز اب پاکستان کی مسلح افواج کے موٹو میں شامل کی گئی ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے کہ یہ تمام تک سینرجی برقرار رہنی چاہیے. ٹھیک. سمیرا ساتھ ہی رہیے گا. احمد سعید مناز صاحب دفاعی تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد سعید مناز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہمارے ساتھ سمیرا خان بھی احمد صاحب موجود ہیں اور بڑا اچھا کویشچن کیا ہے ہماری ساتھی اینکر شفق نے. سمیرا نے اس سوال کا جواب دیا ہے. آپ سے بھی یہی سوال کہ ماڈرن وارفیئر میں ملٹی ڈومین آپریشنز کی اہمیت کس حد تک بڑھ جاتی ہے، جس کا اپنے ہر خطاب میں ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں، تو کتنی اہمیت ہے اس کی موجودہ حالات میں؟ جی بالکل. دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب جو آج کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں گئے، وہاں پہ ہمیشہ چیف آرمی اسٹاف کا ایڈریس ہوتا ہے، لیکن آپ پری ڈومیننٹلی ان کے 3 آسپیکٹ کے ذریعے آپ ان کے ایڈریس کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملٹی ڈومین جو آپریشن ہے جس میں کنونشنل لیول کے اوپر زمینی نہیں بلکہ اس کو زمینی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہوائی اور جو بحری آپ کے جو آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سینرجائز طریقے سے امپلائے کر سکتے ہیں اور اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے ایسے فورس ملٹی پلائر سے جو ان کی اتھینٹسٹی کو، ان کی افیکٹونیس کو، ان کی لیتھلٹی کو انکریز کرتا ہے، جس میں کہ سائبر انفارمیشن وارفیئر اسپیشلی جو پروپیگنڈا کے خلاف آپ ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں جس میں کہ آپ رائٹ پرسپیکٹو دنیا تک لے کے جائیں. تو کمانڈ اسٹاف کالج کے اندر وہ کے ساتھ ایڈریس کر رہے تھے جو آنے والے دنوں میں فوج کی کمان سنبھال رہی ہیں. تو رائٹلی سو اس وقت جا کے جو بات چیت فیلڈ مارشل صاحب نے کی ہے. مزید یہ کہ جو کوئٹہ میں چونکہ کمانڈ اسٹاف کالج وہاں پہ جو ہے واقع ہے، تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ چیز جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے وہ ہے وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دی بلوچی پیپل، کیونکہ وہاں پر جس طرح سے ٹیررزم کو لے کے یا ایک مس پرسپشن یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہاں کی پاپولیشن کے درمیان، اسپیشلی ایسے عناصر کی جانب سے جس میں کہ BLA، BRF اور اس طرح کی دیگر جو علاقائی پسند تنظیمیں جو کہ فنڈنگ لیتی ہیں اپنی انڈیا سے اور دیگر جو اینٹی پاکستان ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں، تو ان کے متعلق جو ایک اپروچ لے کے چلنی ہے اس کے متعلق ڈیٹیل سے بات چیت کی ہے. کوئٹہ یہ ہو یا فار دیٹ میٹر بلوچستان ہو،
جو کہ لارجسٹ لینڈ ماس پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پر چونکہ جو ہے ان چیزوں کی انگریس یا ان کی جو ہیں بی ایل اے بی آر ایف کی ان ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی بات یہ کہ اب اس کے اوپر مکمل طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور ابھی بھی اگر جو رہے سے ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہوئے سویلین جو وہاں پہ بیوروکریسی ہے، گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ آگمنٹ کرتے ہوئے ملٹری کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی، کیونکہ سیکیورٹی وہاں ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے، ایک پیراڈائم ہے، تو لہٰذا مل کر وہاں پہ کام کر کے جو سویلین بیوروکریسی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی سپورٹ کی جاتی ہے، تو لہٰذا بہت اہم اور کلیدی ایڈریس ہے جو کہ ٹریڈیشنلی چیف آرمی اسٹاف ہمیشہ سے کمانڈ کالج میں کرتے ہیں جا کر، اور ان سے جتنے بھی پوائنٹرز ہیں وہ نہ صرف اپنے آفیسرز کے لیے ایک نشانے راہ ہیں، بلکہ ایٹ دا ٹائم جو کہتے ہیں نا وہ کان اور آنکھیں جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، جہاں تک یہ میسج جانا چاہیے وہاں تک لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچ گیا. لہٰذا پاکستان کسی بھی صورت کسی بھی ایلیمنٹ کو جو بھی اس طرح کی جو وہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے بڑے واضح پیغام دیا چیف آرمی اسٹاف نے، اور اس کے لیے پاکستان اپنی دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر برترے پہ کار ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کو پہلے بھی مایوس نہیں کیا، اب بھی مایوس نہیں کریں گے.